الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت ایمانکم ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ ہر قسم کی بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ ہر قسم کی تکبیر، تحلیل، تمہید اسی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہی رب العالمین ہے جو کالی رات میں کالے پہاڑ کے نیچے جب کالی چوٹی اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلتی ہے تو رب العالمین اس مخلوق کو بھی اس کا رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، لا تحصوها یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم بارک وسلم وتسلیما کثیرا کثیرا۔ آج انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج سارے عالم کے مسلمان اسلام کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں۔ حاضرین، جیسے کہ آج آپ تمام حضرات اس بابرکت مجلس میں جمع ہوئے ہیں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہاں پر مجھے موقع دیا گیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ منہجی اصلاح کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ تو جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے سورہ نساء پارہ نمبر 5 اور آیت نمبر 36 کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس پڑوسی کے ساتھ جو تمہارے قریب رشتہ دار ہو، اور اس پڑوسی کے جو تمہارے رفیق سفر ہو، جو تمہارے ساتھ سفر میں ہو، اور مسافر جو تمہارے ساتھ سفر میں ہو، اور اسی طریقے سے یہاں تک کہا گیا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو اور اکڑ کر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے پسند نہیں فرماتا۔ حاضرین، اس آیت کے ذریعے سے آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کروں گا وہ یہ ہے عقیدہ آخرت اور اخلاق کے درمیان جو باہمی تعلق ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ پہلی بات یاد رکھے میرے بھائی، جو میں نے آپ کے سامنے جو پہلی بات بتائی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اس کو ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات اس کے اندر بتائی کہ تم میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، تو یہ بہت سب سے اہم چیز ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنا جو حق ہے وہ بندوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا حق یہی ہے بندوں کے لیے کہ میرے ساتھ عبادت کے حوالے سے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے، جو زندگی کا اصل ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ اس کی ہر عبادت میں وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے۔ اور دوسری بات جو اس کے آگے بتائی گئی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسری بات دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک اپنے رشتہ داروں سے بھی کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی کرو، یتیموں کے ساتھ بھی کرو، جتنے بھی طبقات کے لوگ ہیں ان طبقات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر عقیدے کے اندر کتنے بھی پختگی رکھتا ہو لیکن اگر اخلاق میں اس کے اندر گراوٹ ہو تو میرے پیارے بھائی اس کا عقیدے پر رہنا بیکار ہے۔ یہ دونوں کا تعلق ہے میرے بھائی۔
ہاں آپ رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، پورے خاندان کو دیکھ رہے ہیں، پورا مال آپ پوری طریقے سے اپنے رشتہ داروں میں دیتے جا رہے ہیں، غریبوں کا خیال کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت پیچھے ہیں آپ، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کو آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ بتاتی کہ آپ دنیا میں، پوری دنیا میں آپ خیر و کتنے بھی صدقہ و خیرات کریں، لیکن آپ کے اندر عقیدہ کے اندر پختگی نہ ہو تو یہ بھی چیز بیکار ہے۔ اس کے بعد جو آخری میں بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تکبر کرنے والے، اترانے والے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ آخری میں کیوں بات بتائی گئی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اس کے اندر پہلی یہ بات بتائی جا رہی ہے اس آیت کے اندر کہ انسان کے اندر عقیدہ بھی اگر آ گیا، عقید توحید بھی آ گیا، تو انسان جو ہے چھاتی پھلا کر چلتا، ہاں صاحب میں جنتی ہوں، دیکھو بھائی یہ سرٹیفکیٹ اس کو مل گئی، تو اترا کر چلنے لگا ہے۔ سامنے والے سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب اس کو دینا نہیں آتا، ماں باپ کے ساتھ اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، رشتہ دار بزرگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے جو ہے بات کرنے کا لہجہ اس کے پاس نہیں ہے، یتیموں کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اس کے پاس وہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ کیا مطلب کا ہے کہ آپ نے جو ہے عقیدے میں الحمدللہ بہت آگے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ تو یہی بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اترانے والے اور عقل رکھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور جو دوسری بات اس کے اندر بتائی گئی، جتنے بھی طبقات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اگر آپ ان طبقات کا پورا خیال کرتے ہیں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا، اور ہر طریقے سے آپ اپنے دوست احباب کی مدد کرتے ہیں، لیکن آپ عقیدے کے اندر پیچھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسجد بنائی بھائی صاحب، وہاں پر میرے 50 لاکھ روپے لگے، لیکن حضرت کبھی جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، حضرت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند نہیں ہے میرے بھائی، خود کے اندر کبھی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ آپ نے اگر دنیا میں کتنا بھی بڑا کام کیا ہو، یاد رکھیں، یہ بات میری کان کھول کر سن لیں، آپ کا پیسہ سب کچھ نہیں ہے میرے بھائی، آپ کا پیسہ سب کچھ نہیں ہے کہ آپ اتنا پیسہ لگا لیے، لیکن اگر آپ کے اندر عقید توحید نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا پیسہ بھی بیکار ہے میرے بھائی۔ ہباء منثورا، جیسے کہ ہاتھ میں دھول ہے، آپ اس کو جھٹکنے کے لیے پھونک مار دیے، وہ پھونک اڑ کر وہ دھول چلے گئی، ایسے اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال کے ساتھ کرے گا قیامت کے دن، جن اعمال کے اندر عقید توحید نہ پایا جائے۔ یہ چیزیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ہیں۔ آئیے میرے پیارے بھائیو اور تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں اس حوالے سے، جیسے کہ ہم اور آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سارے طبقات کے لوگ ہمارے یہاں پر رہتے ہیں، تو اس کے اندر ایک چیز قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو عقید توحید کا اور اخلاق کا جو ربط بتایا گیا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلی بات تو دیکھیے میرے پیارے بھائیو، قرآن مجید میں فرمایا گیا، کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ کس سے خطاب کیا ہے میرے بھائی؟ کس سے خطاب کیا ہے؟ ایمان والوں سے، ایسے ویسے لوگوں سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سن لو، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے کہا کہ اے ایمان والو، اے عقید توحید والو سن لو، کیا کہا؟ کہ تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، تم میں سے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے قرآن کے ذریعے سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ عقید توحید کے بعد فوراً ہمیں اخلاق کا علم معلوم ہوتا ہے۔ اخلاق کی بات اللہ تعالیٰ نے کی۔ آج دیکھیے ایک شخص اگر کوئی غلط کام کر لیا تو آپ 4 لوگ بیٹھ کر اس کے حوالے سے مذاق اڑانا شروع کر دیں، یہ ہمارا تمسخر بن گیا، مذاق بن گیا۔ آپ جاتے ہیں ہوٹلوں میں، ایک چائے 10 روپے کی 12 روپے کی پیتے ہیں، لیکن کسی دوسرے شخص کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا کیوں احساس نہیں ہوتا ہے؟ اگر اسی جگہ پر ہم اپنے آپ کو رکھ کر یہ دیکھیں کہ اگر میرا مذاق اڑایا جائے تو کتنی تکلیف کی بات۔ یہیں سے آپ نماز پڑھے مغرب کی، فوراً چائے پینے کے لیے چلے گئے، آپ بیٹھ گئے، صبح میں وہاں گیا تھا، وہ آدمی ملا تھا، کیا آدمی ہے بھائی، برابر نہیں ہے، ایسے اس کی بیوی ایسی ہے، اس کے بچے، آپ اس کا مذاق لے کر بیٹھ۔ تمہیں کیا حق بنتا ہے میرے بھائی؟ تم اپنے بھائی کو دیکھو، اپنے خاندان والوں کو دیکھو، آپ کے خاندان والے، آپ کے بھائی کس طریقے کے، دوسروں کا مذاق اڑا کر کیا ملنے والا ہے؟ آپ نیکیاں مل رہی، یہاں آپ نے جو نیکیاں کمائی وہاں جا کر گوا رہے ہیں، اس کا احساس ہم نہیں کرتے۔
دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے اگلے آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو تم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے برا گمان کرنے سے بچو۔ ہم جو ہے ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر پہچان لیں، اے صاحب میں تو ان کا چہرہ دیکھ کر ہی پہچان لیتا انہیں کتنے پانی کا ہے، ہاتھ ملاتے انہیں پہچان لیتا، ارے ارے کیا ہے بھائی صاحب تم اتنے علم والے ہو گئے کہ ان کا چہرہ دیکھتے ہی پڑھ لیے۔ ایک بات یاد رکھ لے میری بات میرے بھائی، انسان جب تک ایک دوسرے کو نہیں جانتا آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، یعنی کہ ہم ایمان والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف آ چکا ہے، نبی کا تعارف ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد بھی اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو بہت غلط کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کیوں رکھیں میرے بھائی؟ یہ آپ کا بھائی ہے، کبھی آپ ایک دن جو ہے آپ اس کے خلاف اتنے تھے، کل آپ کو اس کی ضرورت پڑی تو آپ شرمندہ ہو کر اس کے سامنے آ گئے۔ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم ہر انسان کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی کوشش کریں، دور سے ہی اندازے نہیں لگانا چاہیے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے سے ملو، یہاں تک کہا گیا کہ مسکرا کر بھی ملنا ایک صدقے کی بات ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، ہنس کر ملنا، ملاقات کرو، جو ہمارے دل کے اندر جو غبار ہے وہ مٹ جاتا ہے انشاءاللہ۔ اس چیز کو اپناؤ میرے پیارے بھائی۔ ہمارے رشتہ داروں میں جو اختلافات ہیں ان چیزوں کا حل جو ہے، اگر ہم عقید توحید والے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اختلافات کو دور کریں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنا چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں، حدیث کے حوالے سے ہم دلیل دیکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے کتنے شاخے میرے بھائی کتنے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں؟ ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ سنے ہوں گے نا بیاناتوں میں، کتنے میرے بھائی کسی کو معلوم ہے؟ 70 سے زیادہ۔ کتنے ہیں بولیے کتنے ہیں؟ 73 شعبے، یعنی کہ 73 شعبے ایمان کے کتنے ہیں؟ یہ بات یاد رکھے میرے پیارے، یہ سارا علم ہمیں ہونا چاہیے، یہ علم ہمیں ہونا چاہیے میرے پیارے بھائی۔ کل آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں، اگر ہم کو یہ نہیں آتا تو ہم کیا فائدہ ہے؟ اور اس کے اندر بتایا گیا افضلها لا الہ الا اللہ، کیا کہا گیا؟ سب سے افضل کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ، افضل قول لا الہ الا اللہ، یعنی کہ انسان کا سب سے پہلی، یعنی کہ ایمان کا جو شعبہ ہے، سب سے اہم شعبہ جو اہمیت والا ہے، وہ کیا ہے؟ زبان سے کلمے کا ادا کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَادَةُ اذا عن الطریق، کیا کہا گیا کہ راستے سے جاتے ہوئے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ سب سے ایمان کا کمتر حصہ ہے۔ اور اس کے آگے کے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ایک شعبہ ہے۔ آخر میں جو بات بتائی جا رہی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر حیا داری ہونا چاہیے، شرم و حیا ہونا چاہیے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا صاحب، میں بے دھڑک بولنے والا، انہیں عالم رہتا کہ نہیں، علامہ رہتا کہ نہیں، مفتی رہتا کہ نہیں، کروڑ پتی رہتا کہ نہیں، میں اس کے سامنے کیا بھی بولنے والا؟ دیکھو صاحب یہ نہیں ہوتا صاحب، آپ ایمان والے ہیں، آپ ایمان والے ہیں، آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس جو ہے پیسہ آ گیا تو آپ کسی کی بھی ویلیو نہیں ہے آپ کے پاس، انسانیت کا احترام نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ چیزیں جو نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ جو ایک صفوں میں آپ کھڑے کر کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ چیز سیکھ رہے ہیں کہ جب ہم صفوں میں مل کر کھڑ رہے ہیں تو ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اے جب اس کے گندے کپڑے ہیں، صبح سے اس کے بدن میں گندی بات آ رہی، میں کیوں کھڑوں اس کے بازو؟ یہ ہمیں نماز کیا سکھا رہی ہے؟ سب کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، سب کے ساتھ صفوں میں رہو۔ یہی چیز ہم باہر بھی کریے، پریکٹیکل ہے نماز۔ نماز کا مطلب یہ نہیں کہ مغرب کی نماز ہو گئی آ کر ادا، یہ چیزیں ہم پریکٹیکل طور پر سیکھ رہے ہیں، وقت کی پابندی سیکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ ہمارے اندر آ گیا ہے الحمدللہ۔ اسلام ایک ایسا دھرم ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں ایسی تعلیمات دیتا ہے، ہم ان چھوٹی چھوٹی تعلیمات کو نظر انداز کر ہم ان کو ایک نارمل سمجھ رہے ہیں، معمولی سمجھ کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے جو بات بتائی، قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہمیں بات کا علم ملتا ہے کہ عقید توحید
اور اخلاق کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور حدیث کے ذریعے سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس پر ہمیں کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیو، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے جو ہے بعثت کے لیے جو بھیجا گیا، یعنی کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی، جو مجھے نبی بنا کر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، یہ کیوں بھیجا ہے کہ میں اخلاق کی تعلیمات کو مکمل کروں۔ حالانکہ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے انبیاء نے یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کا یہی ایک مشن تھا، یہی دعوت پر وہ نکلے تھے۔ اور لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کیا کریں؟ مجھے جو بھیجا گیا ہے، میں آ کر اخلاق کے اعلیٰ تعلیم کو میں مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں 13 سال رہے۔ کتنے سال رہے؟ یہ بھی یاد رکھے پوائنٹ۔ مکہ کی زندگی میں کتنے سال رہے میرے بھائی؟ 13 سال۔ ابھی میں پہلے بیجاپور میں تھا بھائی، بیجاپور میں 5 سال رہا، شولاپور میں آپ کو بزنس کرنے لگا، اتنے سال یہ آپ کو یاد ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مکہ میں زندگی گزارے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی ایک غیر آپ سے پوچھا تمہارے نبی کے بارے میں تم نے کیا معلوم ہے؟ جی بولو ذرا، کیا ہے کہ معلوم نہیں بھائی؟ نماز کا فرض بھی مولانا کیا ہے کہ مکے میں تھے، معلوم کیا اللہ کے رسول نبی بنے ان کو کیا معلوم؟ یہ ہم ایسا جواب دیں گے میرے بھائی؟ آپ کو معلوم ہے نماز کہاں فرض ہوئی؟ کسی کو معلوم ہے روزہ کہاں فرض ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں زندگی گزارے، وہاں پر صرف عقیدے کا کام کرتے رہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف جوڑتے رہے۔ جب مدینے میں ہجرت کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں 10 سال کی زندگی گزارے۔ کتنے سال کی؟ 10 سالہ زندگی گزارے، اور 10 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کے احکامات کو اتارے، زکوٰۃ وہاں پر کے احکامات اترے، اور وہاں پر حج، اسی طریقے سے روزہ، اسی طریقے سے حج، خلا، طلاق، جتنے بھی معاملات کی جتنے بھی چیزیں تھیں وہ سارے کے سارے مدینے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اتاری۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے صحابہ کو جو ہے عقید توحید کے ساتھ اخلاق کا علم دیتے رہے، تاکہ صحابہ کے اندر یہ دونوں چیزوں کا ربط رہے اور اسی طریقے سے اسلام کی دعوت کو پھیلاتے رہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ایک بندے کا ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا ایمان ہوتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین السمیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ سمیع ہے۔ سمیع کا مطلب کیا ہے؟ سننے والا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو معلوم ہے سننے والا ہے۔ تو سننے والا ہے اگر جب میرا ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب کوئی بھی بات بولوں گا اس سے پہلے تولوں گا۔ کوئی بھی بات بولوں گا تو پہلے سے تولوں گا، پھر بات بولنے کی شروع کروں گا۔ ہم دھڑام سے کچھ بھی بول رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں کہ میں میرے بھائی کا کتنا میں دل دکھا رہا ہوں۔ آپ یہ نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ میری باتوں کو سننے والا ہے، تو آپ اپنے بولنے پر کیا کریں گے؟ روکنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے آپ کے اندر جو ہے اسٹامینا پیدا کریں گے کہ میں بولتے ہوئے سوچوں کہ میں کیا کیا بول رہا ہوں، اس بات پر آپ سوچیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ کا یہ ایمان ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین بصیر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ تو آپ کا کیا کام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا ہے تو رات کی تاریکی میں بھی مجھے اللہ کے خوف سے زندگی گزارنا پڑے گا۔ ہونا چاہیے نا میرے بھائی؟ آج ہم راتوں میں، ہماری جو راتیں ہو رہی ہیں وہ چاندنی کی راتیں ہو رہی ہیں۔ جب تک ڈیٹا ختم نہیں ہوتا پوری رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ ہر شخص کا ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ نیٹ جب تک ختم نہیں ہوتا ہم کو نیند بالکل نہیں آتی۔ اب اس سے اندازہ ہم کیجئے کہ ہم اس موبائل کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو کیسے برباد۔ اگر ہمارے دل میں یہ ایمان ہے، غور سے سنیے گا میرے بھائی، ہم اگر عقیدے والے ہیں، اللہ کو ڈرنے والے ہیں، جو ایمان ہمیں رکھنا ہے، کیا ایمان ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر میرا اور آپ کا ایمان ہے میرے پیارے بھائیوں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بالکل رات کی تاریکیوں میں ایسے گناہ نہیں کریں گے۔
اللہ کے خوف کے ساتھ دعا پڑھ کر ہم سو جائیں گے میرے پیارے بھائی، اور اپنے بچوں کو سوتے ہوئے کہیں گے بیٹے آپ نے دعا پڑھ لی، بیٹے آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی۔ آج کتنے معصوم سے بچے ہیں ماشاءاللہ، سب کو دعائیں یاد ہیں، بہت سارے بچوں کو آیت الکرسی آتی ہے الحمدللہ۔ یہ ساری چیزیں آج ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم اللہ کے خوف سے ہی ہم سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تو ہمارے دلوں میں جو وسوسے ہو رہے ہیں، برے برے خیالات ہو رہے ہیں، تو انسان ان برے خیالات کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ان برے خیالات کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ کر ان چیزوں کو ختم کر۔ نماز بھی پڑھتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، نماز میں بھی وسوسے آتے ہیں، یعنی کہ شیطان ہمارا کبھی بھی ہم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جاننے والا ہے، تو اس لحاظ سے ہم ان چیزوں پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، تو ان برے خیالات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبر ہے، کبریائی والا ہے، بڑائی والا ہے۔ تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم تکبر نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ باپ ہے تو کیا ہوا، بیٹوں کے ساتھ ظلم کرے گا کیا؟ پرنسپل رہا تو کیا ہوا، اسٹوڈنٹوں کو مارے گا کیا؟ یہ ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ماتحت والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ کا پیسہ اس بات کی طرف اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے رب کو یہی مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی کبریائی والا ہے، بڑائی والا ہے، ہر چیز اسی کے لیے ہے۔ یہ ہمارے اندر ایمان ہوگا تو میرے پیارے بھائیوں انشاءاللہ وہ صفات ہمارے اندر نہیں پیدا ہوں گی، اور ہم ایک عاجز بندے کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں اور ایک چیز وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے ذریعے سے میں معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کے اندر، عقیدے کے باب میں جو باتیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہم نے پڑھی ہیں اور آپ کے سامنے جتنی میں نے بیان کی ہیں، اس کے اندر ہمیں پوری طریقے سے اترنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر انشاءاللہ ہوں گی تو ہمارے اخلاق بھی بالکل بدل جائیں گے میرے پیارے بھائی۔ تو اس لیے ان دونوں کا ربط ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی چیزیں میں آپ کے سامنے اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں 2-3 باتیں بتا کر میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے حالات، بہت سارے لوگ اگر سیرت کی کتابیں اگر پڑھے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، پڑھیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ بیانوں میں سنے بھی ہوں گے یا خود اپنی زندگی میں کبھی کبھی آپ جو ہے مطالعہ بھی کرتے ہوں گے سیرت کی کتابوں کا، تو انشاءاللہ ضرور کیجئے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب کی زندگی میں، یعنی کہ اسلام آنے سے پہلے جو حالات تھے عرب کے، بہت خستہ حالت تھے۔ عرب کے لوگ لوٹ مار کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، اس میں بڑے آگے تھے۔ جھگڑے کے معاملے میں تو قرآن نے ان کو یہاں تک کہا کہ ان کے درمیان اتنے جھگڑے تھے 40 سال تک جو ہے ان کے آپسی اختلافات ختم نہیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے ان کو آپس میں محبت کروائی، ان کے اندر جو جھگڑے تھے، ان کے آپس کی جو اختلافات تھے، ہم نے ان کے ختم کی۔ قرآن نے اس کے حوالے سے ذکر کیا۔ تو اندازہ کیجئے کہ ان کے اندر کتنے اختلافات تھے، کیسے چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر یہ جھگڑتے تھے، ان کے اندر کتنی جہالت تھی، قرآن نے ان کے حوالے سے ذکر کیا۔ تو اس کے بعد یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جیسے ہی صحابہ کے اندر اسلام کی دعوت، اسلام جب جیسے ان کو پہنچا تو فوراً صحابہ کی زندگیاں بدل گئی میرے پیارے، صحابہ کی زندگیاں بدل گئی اور عقیدے میں ماشاءاللہ وہ آگے رہے، اور یہاں تک کہ جیسے کہ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں، اور جیسے آپ دیکھتے ہیں مکہ کی طرف جو ہجرت کرنے والے جتنے صحابہ ہیں، مدینے کے انصار نے ان کا کیسا خیر مقدم کیا، یہ ساری چیزیں ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو دعوت دی وہ اخلاق کی دعوت بھی دی اور عقید توحید کی بھی دعوت دی۔ صحابہ اپنا مال، اپنی جان، ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار رہے، یہاں تک کہ جو صحابہ مکے میں رہ کر پوری زندگی اور جمع پونجی انہوں نے جمع کی، جب وہ مدینہ جا رہے تھے تو مشرکین عرب نے کہا آپ نے جو یہاں کمائے یہیں پر چھوڑ کر جاؤ، تمہارے بیوی، تمہارے بچے۔ جب وہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، انہیں معلوم ہو گیا کہ صحابی رسول نے اپنا مال، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج آپ نے بہتر سے بہترین
مال کما کر ہمارے پاس آئے. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے میرے بھائی, یہ مال, یہ دولت, یہ خاندان کو چھوڑنا, یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہم ایک بچے کو دینی تعلیم دینے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں میرے بھائی. کیا ہے بھائی دینی تعلیم میں؟ اللہ کہاں ہے بولے تو بولتا بچہ, قرآن آیت الکرسی پڑھو بولے تو بولتا. اور کیا سکھانا؟ نہیں میرا بچہ انگلش بولنا. بھائی یہ ہمارے اندر سب سے پہلے عقید توحید کے حوالے سے جو بنیادی علم ہمارے اندر جو نہیں ہے, اسی وجہ سے آج ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں. آپ بچوں کو کتنی بھی اچھی تعلیم دیں میرے پیارے بھائی, لیکن آپ اپنے بچوں کو اخلاق اور عقیدے کی صحیح تعلیم اگر نہیں دیں گے تو آپ اپنے بچوں سے امید رکھنا چھوڑ سکتے ہیں. بہت ضروری بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ چیزیں یاد رکھیں, جب تک آپ اپنے بچوں کے عقیدے کی درستگی نہیں کریں گے, ان کے اخلاق کی درستگی نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ چیزیں آپ بعد میں جانے کے بعد ان باتوں پر غور کیجئے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں, اس سے پورا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انبیاء نے بھی اخلاق عقیدے کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے اخلاق کی تعلیم ہم کو دیتے رہے. اور ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں سورہ شعراء اگر آپ پڑھیں 19واں پارہ اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملا, آپ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا. آپ کو اس کے اندر معلوم ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء کا وہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اب اس کے اندر ایک ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ سب سے پہلے اللہ کی طرف بلایا. لیکن اس قوم کے اندر جو اخلاقی بگاڑ کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ جات پات, نسل کے بارے میں جو ہے ان کے اندر بڑی اونچ نیچ تھی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے اے نوح علیہ السلام, تمہارے نسل کے اندر, تمہارے قوم کے اندر یہ جات پات کا معاملہ ہے, اور تمہارے قوم کے اندر جو برائی ہیں اس کو ختم کریں. اور یہاں تک کہ قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح, ہم تمہارے اس بات پر عمل نہیں کریں گے, ہم اسلام نہیں لائیں گے, اور جو تمہاری دعوت ہے ہم اس راستے پر نہیں آئیں گے, کیونکہ تمہاری دعوت میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ بالکل ان کا خاندان گرا ہوا ہے, اور یہ جات پات میں سب سے گرے ہوئے. اور ایسا ہی ہمارا معاملہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. انہیں وہ بھٹی اس میں کام کرتا, بھائی اس کی بیٹی سے میں کیا شادی کروں؟ کتنی گندی سوچ ہے میرے پیارے. یعنی کہ ڈاکٹر رہا تو ڈاکٹر سے شادی ہونا کیا ضروری ہے میرے بھائی؟ کہیں پر آپ لکھ کر لائے ہیں کہ یہ چیزیں نوح علیہ السلام کے قوم میں تھی, آج امت محمدیہ کے اندر بھی چیزیں پائی جا رہی ہیں. جات پات کے معاملے میں لے کر جو ہے لوگ اپنی بیٹیوں کو بڈھی کرا رہے ہیں گھروں میں بٹا کر, اور یہی بچیاں غلط راستوں پر جا رہی ہیں. اور ابھی تک ہمارے والدین کو, ہمارے ان لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا, اسلام نے ان چیزوں کی طرف ہمیں اشارہ نہیں کیا کہ شادی کرنے کے لیے جن چیزوں کے لیے ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا, لیکن آپ کیا ہے جات پات کو لے کر معاملہ کر رہے ہیں. آج اکثر دیکھیے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر سے ہی شادی کرنا ہے کیا ضروری ہے میرے بھائی؟ ٹیچر ہے تو ٹیچر سے ہی شادی کرنا ضروری ہے کیا؟ آپ یہ ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہیں کہ آپ اگر وہ بچی سے شادی کریں گے تو یہ آپ کے بچے وہی بنیں گے؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر آپ کا بھروسہ نہیں ہے میرے پیارے کہ اللہ رب العالمین جب اولاد دے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا رزق تمہارے گھر تک لا کر دے گا. یہ سوچ ختم کریں میرے پیارے بھائیوں. جب تک آپ یہ سوچ ختم نہیں کریں گے ہمارے گھروں کی بیٹیاں گھر میں ہی بیٹھیں گی. اگر آپ سوچ بدلیں گے تو انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں بہت ساری بچیوں کی زندگیاں سنور جائیں گی. اور اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی, لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک برائی تھی کہ وہ جو ہے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے مردوں کے سامنے آیا کرتے تھے. اتأتون الذکران من العالمین, قرآن نے کہا کہ تم شادی کرو, عورتوں کے ساتھ اپنی خواہشیں پوری کرو. یہ بدکاری, یہ بدعملی, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اور یہاں تک کہ اللہ کے راستے کی طرف بھی بلایا, اور یہ برائی بھی خاتمہ کرنے کی لوط علیہ السلام نے کوشش کی. اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر ناپ تول کے اندر بڑی کمی پیشی کرتے تھے. شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. جو برائی ان قوم کے اندر پائی جاتی تھی تو شعیب علیہ السلام نے
اس برائی کا بھی حوالہ دیتے ہوئے اپنی قوم کو سدھارنے کی کوشش کی۔ تو حاضرین، آپ اس تمام چیزوں سے آپ دیکھتے آئیے کہ قرآن نے جو انبیاء کا ذکر کیا، ان کی دعوت ایک طرف اللہ رب العالمین کی طرف ہے، عقید توحید کی طرف ہے، دوسری طرف اخلاق کی طرف ہے۔ ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ہم عقیدے کے اندر بھی پختہ رہیں اور اخلاق کے اندر بھی پختہ رہنے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے، وہ لکھتے ہیں، علامہ ابن قیم ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں لکھا کرتا تھا، وہ بدعتی تھا، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی جو ہے اس کو بہت ساری اس کا ہر چیز کا جواب دیا کرتے تھے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں کہ وہ بالکل ان کے پڑوسی تھا، ان کا ہم عصر تھا، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ جب وہ کوئی عقیدے کے حوالے سے غلط بات کرتا تو فوراً شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کا فوراً جواب دیا کرتے۔ ایک بار کا واقعہ لکھتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ فوراً جب مجھے معلوم ہوا کہ ان کا جو ساتھی تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ غور سے سنیے گا میرے پیارے بھائیو، جو ان کا جو ساتھی تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کے خلاف جو باتیں لکھا کرتے تھے، خلاف کا مطلب یہ ہے کہ جو بدعات کے بارے میں جو باتیں کرتا تھا اس کا جواب دیتے تھے، تو جیسے ہی علامہ ابن قیم فوراً آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا جو دشمن تھا اس کا انتقال ہوگا۔ آپ سنیے گا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو یہ بات پہنچی تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اس کے بعد فوراً بھاگتے بھاگتے اس کے گھر چلے، وہاں جانے کے بعد کہا کہ آج تک یہ تمہارا سرپرست تھا، اس کے بعد آج سے میں تمہارا اور تمہارے بچوں کا سرپرست۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے اسلاف تھے میرے پیارے بھائی، دشمنوں کے ساتھ کیسا رویہ، کیوں؟ ان کے اندر عقید توحید تھا اور دوسری طرف اخلاق تھے، دونوں کا جو پلڑا ہے۔ امت وسط جو قرآن نے کہا ہے اس امت کو، اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان دونوں چیزوں میں بیلنس رکھتا ہے، ایک چیز میں اوپر افراط اور تفریط کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے، تبھی جا کر ہم زندگی کے ہر موڑ پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عقید توحید جیسی اہم چیزوں پر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اخلاق والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی جتنی بھی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں اور ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک کہ دنیا میں رکھے توحید اور ایمان اور باقی رکھے۔ خاتمہ بالخیر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔